اچھا ہمارے سیکولر دوست اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو اسلام آ گیا، اور یہ میں اس کو کوئکلی ڈیبنک کرنا چاہتا ہوں اس مت کو، تو جی یہ کون سا اسلام آئے گا؟ اسلام میں تو اتنے فرقے ہیں، یہ کون سا اسلام آئے گا؟ اور عام آدمی جو ہے وہ ان کی اس مت کو بائی کر لیتا ہے کہ وہ یہ تو مسئلہ ہے، تو پھر سیکولرزم ہی بہتر ہے، یہ تو کوئی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، کوئی حکیم الامت کے کی بات کرتے ہیں، تو نظام مصطفیٰ ان ویلیوز کی امپلیمنٹیشن کا نام ہے۔ ہم اگر سود کو ایبسٹریکٹ لیول پہ حرام کہہ رہے ہیں، مگر پورا بینکنگ سسٹم سود پہ کھڑا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے تھے ہم نے نماز پڑھ لی، دن میں آدھا گھنٹہ خدا تیرے پاس آئیں گے، 23.5 گھنٹے ہم سود بھی کھائیں گے، ہم 2 نمبری بھی کریں گے، ہم برٹش پینل سسٹم کو بھی اڈاپٹ کریں گے، بیوروکریسی بھی ہماری سیکولر ہوگی، ہماری جوڈیشری لیگل سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، وہ سارا کا سارا کلونیل ہیریٹیج سے انسپائرڈ ہوگا۔ صحیح۔ اسلام بس نام کا ہے کہ ہم نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے جی آج ہم علامہ اقبال کا جو کنسیپشن ہے آف ریلیجن اور اس کا جو ہمارے ملک کے ساتھ تعلق ہے، میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا، لیکن آغاز میں ایک چیز آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک بحیثیت قوم اسلام کی کریکٹ ڈیفینیشن ہی اپنی یوتھ کو نہیں بتا سکے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ آج کی بات ذرا اہم ہے، فلسافیکل نہیں ہے لیکن اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، میں نے سال میں 1 دفعہ روزے رکھ لیے، میں نے زکوٰۃ 2.5% نکال دی، میں نے زندگی میں 1 دفعہ حج کر لیا، تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ یہ اسلام کا مطلب نہیں ہے، یہ اسلام کا مقصد بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کے نظام کی بات کر رہے ہیں کہ نظام امپلیمنٹ ہوگا۔ بے شک۔ اور نظام کیا ہوتا ہے؟ نظام کا ایک پولیٹیکل ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک اس کا اکنامک کانٹیکسٹ اور اکنامک ایکسپریشن ہوتا ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر توحید کی بات کر رہے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقائد کی بات کر رہے ہیں، پھر الٹیمیٹلی فرائض کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے بڑھ کر وہ مکہ میں جہاں جھوٹے خداؤں کو چیلنج کر رہے ہیں، مکہ کے سوشو اکنامک پولیٹیکل آرڈر کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مدینہ میں آئے ہیں تو پہلا کام کیا ہوا ہے؟ وہاں پر بنیاد رکھی گئی ہے ایک سٹیٹ کی۔ جی۔ تو اسلام کا جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے، جب تک وہ اسلام کا جو اکنامک ایکسپریشن ہے، جب تک وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے نظام کی سطح کے اوپر، تو اسلام کی باتیں تو پھر وہ میں اور آپ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم فار آل پریکٹیکل پرپسز اس بات کو سمجھیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، میں بات کو کمپلیٹ کر کے آپ کا سوال لیتا ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ سنڈے ماڈل آف ریلیجن ہے کہ ہم دن میں آدھا گھنٹہ خدا تیرے پاس آئیں گے، 23.5 گھنٹے ہم سود بھی کھائیں گے، ہم 2 نمبری بھی کریں گے، ہم برٹش پینل سسٹم کو بھی اڈاپٹ کریں گے، بیوروکریسی بھی ہماری سیکولر ہوگی، ہماری جوڈیشری لیگل سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، وہ سارا کا سارا کلونیل ہیریٹیج سے انسپائرڈ ہوگا۔ صحیح۔ اسلام بس نام کا ہے کہ ہم نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے۔ تو قاسمی صاحب، جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم خلافت کی بات کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں، جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو اسلامی نظام بھی ایک خاص فارم کا نام نہیں ہے، ٹھیک، وہ سرٹن ویلیوز کا نام ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ ویلیوز آپ امپلیمنٹ کر دیں، چاہے وہ آپ ڈیموکریسی کے تھرو کر دیں، اور اگر اللہ آپ کو موقع دے آپ خلافت راشدہ کو ریوائیو کر سکیں، آپ سیدنا عمر کو، مولا مرتضیٰ کو آپ ریوائیو کر لیں، تو بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس نظام کو ہی ریوائیو کر لیں۔ لیکن اگر وہ نظام پر سے اس طرح کا نظام ہم نافذ نہیں بھی کر پاتے، جی، لیکن وہ ویلیوز ہم اپنے نظام کے اندر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، سود کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیتے ہیں، اسلام ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، برابری کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے خاتمے کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات ہم 1400 سال پہلے سے کر رہے ہیں، آج ویسٹ کر رہی ہے، ہیومن ویلفیئر کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ آپ لے آتے ہیں تو اسلام کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ کس کے تھرو لائے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ تو خلافت بہرحال ایک آئیڈیل ہے، اور خلافت کی طرف اشارہ جو ہے ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابرانہ ملوکیت، اور پھر ایک دفعہ پھر منہج نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ سیدنا امام مہدی کی حکومت کی طرف اشارہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خلافت بہرحال ایک ایسی چیز ہے، ایک ماڈل جس کا ریوائول بھی بنتا ہے، لیکن اگر ہم خلافت ایز اٹ از کو ریوائیو نہ بھی کر سکیں، ان ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنا، اس نظام کو امپلیمنٹ کرنا پھر بھی ہم پر فرض ہے۔ تو اب اگست کے اندر جب ہم موجود ہیں تو پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اقبال کی میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد ارشاد فرمایا، یہ لینڈ مارک ڈاکیومنٹ ہے، اور یہ 18-19 پیجز میں، آج بھی آپ آن لائن جائیں آپ کو ایز اٹ از اس کا پورا ٹیکسٹ مل جاتا ہے، یہ اقبال کا پولیٹیکل ایکسپریشن ہے۔ علامہ صاحب نے اس
خطبے کے اندر ایک مارکۃ الآراء لینڈ مارک سینٹنس اٹر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں, میں اس کو آپ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں ہم عرب ملوکیت کے بدنما داغوں سے چھٹکارا پالے. یعنی اقبال بھی بنو امیہ, بنو عباس, وہ حکمران جنہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے اور جن کو ہم اپنا رول ماڈل سمجھ رہے ہیں, اقبال کہہ رہے ہیں ان کو رول ماڈل بنا کے ملک نہیں بنانا, ان سے ہٹ کے, عرب ملوکیت نہیں, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. اور نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہ رومنز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کون سا بادشاہ؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینٹ کو تکیہ بنا کے استراحت فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. سیدنا عمر فاروق اکاؤنٹیبل ہیں. کوئی ایک عام بدو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سر یہ آپ نے یہ چادر کہاں سے آ گئی, آپ تو ٹال تھے. مولا مرتضیٰ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, خود بیت المال کو جھاڑو دیتے ہیں, دا پبلک ٹریجری, اور کہتے ہیں الہ العالمین یہ میں نے وسائل کو تیری مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے. کوئی ان سے آگے کہتا ہے کہ جی میں آپ سے پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں, چراغ بجھا دیتے ہیں, نیا چراغ جلاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیوں؟ جی اس چراغ کو گورنمنٹ سپانسرڈ آئل ملتا ہے, تو نے ذاتی بات کرنی ہے, میں نے اپنا چراغ اپنے گرہ سے میں جلاتا ہوں. تو جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو نظام مصطفیٰ ان ویلیوز کی امپلیمنٹیشن کا نام ہے. ہم اگر سود کو ایبسٹریکٹ لیول پہ حرام کہہ رہے ہیں مگر پورا بینکنگ سسٹم سود پہ کھڑا ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے زکوٰۃ دے دی. پوری 57 اسلامی ممالک میں کہیں پر بھی مکمل طور پر نظام مصطفیٰ نافذ ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اور یہی تو سیڈ اور شاکنگ بات ہے, یہی تو شاکنگ ترین بات ہے. اب میں کسی ملک کا نام تو نہیں لیتا, لیکن جن ملکوں میں ملوکیت ہے ہم ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. صحیح بات ہے. امام حسین کس چیز کے خلاف کھڑے تھے؟ یزید نمازوں سے تو نہیں براہ راست روک رہا تھا, نمازیں تو پڑھی جا رہی تھیں برابر, اس وقت روزے بھی رکھے جا رہے تھے. وہ پولیٹیکل اکنامک سسٹم کو سب سے پہلے چیلنج کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام علی مقام یہ نہیں ہونے دے سکتے تھے کہ ان کے نانا کا پولیٹیکل اکنامک سوشو فیبرک کو کوئی حکمران توڑے. بالکل. تو یہ ہمیں بار بار اپنی قوم کو بتانا ہے, جس کو اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شلر. دوست اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو اسلام آ گیا, اور یہ میں اس کو کوئکلی ڈیبنک کرنا چاہتا ہوں اس مت کو, تو جی یہ کون سا اسلام آئے گا؟ جی اسلام میں تو اتنے فرقے ہیں, یہ کون سا اسلام آئے گا؟ اور عام آدمی جو ہے وہ ان کی اس مت کو بائی کر لیتا ہے کہ وہ یہ تو مسئلہ ہے, تو پھر سیکولرزم ہی بہتر ہے, یہ تو کوئی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, کوئی حکیم الامت کے ماننے امپلیمنٹ کریں گے. اس کو میں دو طرح سے کوئکلی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. جن ویلیوز نے امپلیمنٹ ہونا ہے, دا پولیٹیکل ایکسپریشن, دا لیگل ایکسپریشن, پوری امت اس پر متفق ہے. اس میں کوئی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہیں ہے. صحیح. سود حرام ہے, ہر فقہ میں حرام ہے. اسلامک پنشمنٹس ہر فقہ میں سیم ہے. بالکل. جس چیز نے اسٹیٹ کے لیول پر امپلیمنٹ ہونا ہے اس میں ہمارا اتفاق ہے. فروعی لیول کے اوپر, برانچ کے لیول کے اوپر, مائکرو انٹرپریٹیشن پہ میرا اختلاف ہے, وہ اسٹیٹ کے لاز ہی نہیں ہے. میں نماز یہاں پہ ہاتھ رکھوں, میں چھوڑ دوں, میں یہاں پہ رکھوں, یہ اسٹیٹ کا بزنس نہیں ہے. صحیح. یعنی جس چیز نے اسٹیٹ کے لیول پر امپلیمنٹ ہونا ہے, نظام مصطفیٰ, اس میں کنسنسس ہے. یہ ہمارے سیکولر دوستوں کی مت ہے کہ مسلمانوں کو توڑا جائے گا, تو اسلام کی ڈیفینیشن پر متفق نہیں ہے. نہیں, ہم متفق ہے, تو سارے فرقے متفق ہیں. اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کی توحید, نبی پاک کی ختم نبوت اور آخرت پر ایمان. جب میں اس دائرے کے اندر داخل ہوتا ہوں ہر بندہ اس میں مسلمان ہے. اللہ کی توحید, ختم نبوت اور آخرت, باقی چیزیں برانچز ہیں. کاظمی صاحب, اس نظام کے نفاذ کے لیے, اس کو نافذ کرنے کے لیے پھر کون سامنے آئے, ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب سامنے آئے. آپ نے فروغ کا ذکر کیا, تو ہمیں تو فروغ الدین اور حصول الدین کا نہیں پتا. اصول الدین کا نہیں پتا, فروغ بالکل ایبسولوٹلی. دین کے معاملے میں ہم اتنے وہ ہیں, ہم اگنورنٹ ہیں. بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا. آپ پر جو فرما رہے تھے ذرا, میں یہی میرا سوال یہ تھا کہ یا تو پھر جس طرح بنگلہ دیش میں اب ہم سڑکوں پر نکلیں, یا تو اس طرح نکل کے پھر نافذ کروائیں, یا پھر ریاست کو نافذ کرنا چاہیے, خود حکومت ریاست کو نافذ کرنا چاہیے. ارباب حل و وقت ان کو نافذ کرنا چاہیے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ریولوشنری میجرز بھی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری ہیلم آف دی افیئرس پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں اور جو اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے نظریاتی طور پہ, میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں اور میں پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں, ہم نے جب قرارداد مقاصد کو پاس کرایا, جی ٹھیک ہے نا, وہ سارے پولیٹیشینز بھی تھے, اس میں ریلیجس اسکالرز بھی تھے. جی یہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ پہلے پریمبل بنی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, اور وہ کانسٹیٹیوشن کو اس کی لائٹ میں ہم نے پڑھنا ہے. تو ہمارے پولیٹیکل گروپس آئیڈیولوجیکلی, ساری میں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں نظریاتی طور پہ. لیکن اب اس ول کو نظریے سے عمل کی طرف ہم نے کوشش کرنی ہے.
اور میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کوئی خونی انقلاب آئے, اللہ تعالیٰ ایک پیسفل ٹرانزیشن کرائے نظریاتی طور پہ, کیونکہ انقلاب کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سی ایسی قربانیاں اور نقصانات بھی جڑے ہوئے ہیں بہرحال. تو میں تو یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو, لیکن اگر ہم شیطان کے رستے پہ جائیں گے, ہم طاغوت کو اپنائیں گے, تو پھر کہیں نہ کہیں یہ اس لیول کی ڈیولپمنٹس بھی اسٹیٹس میں ہو جاتی ہیں, اللہ بچائے. تو اس لیے یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے, ہمارا پلیٹ فارم کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان کی بقا نظام مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ جب بھی اسلام کی بات آتی ہے کہتے ہیں یار یہ تو یہ فنڈو ہیں, فنڈو بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر فنڈوز, یہ تو پرانی بات ہے, یہ تو ایبسٹریکٹ بات ہے. اگر آپ اسلام کو فیئر انداز میں پڑھیں, نیوٹرل انداز میں پڑھیں, دس از دا موسٹ امپلیمنٹیبل اینڈ دا موسٹ ایڈوانسڈ اینڈ ماڈرن آئیڈیالوجی. اور اقبال کی جو آخری بات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, ایک تو اقبال نے اس پہ ایمفسائز کیا کہ عرب ملوکیت سے جان چھڑائیں, دوسری بات جو اسلام کے اندر ایک انہیرنٹ معاملہ ہے وہ کیا ہے, دا رول آف اجتہاد. ماڈرن پرابلمس کو ریلیجس فریم ورک میں رہتے ہوئے ماڈرن سولوشنز کے ساتھ ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, بالکل ماڈرن اسٹریٹجیز کے ساتھ ٹیکل کر سکتے ہیں. جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹرائبل مینٹالٹی میں رہیں گے. اگر پرابلمز ماڈرن ہیں تو اس دین کے اندر یہ اللہ رب العزت نے گنجائش رکھی ہے, یہ رب العزت کی حکمت ہے کہ علماء اور اسکالرز بیٹھ کے اجتہاد کے رستے سے ان ماڈرن پرابلمز کو ماڈرن طریقوں سے حل کر سکتے ہیں. اس لیے یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اور باقی ادیان سے یہ ان سے ڈسٹنگوش کرتا ہے. تو یہ اگست کے مہینے کے اندر دین کی امپلیمنٹیشن اللہ تعالیٰ کرے, اس کو ہم یوں سمجھیں, اور ریچول رسم سے عمل اور نظام کی طرف ہم